ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصباحی وژن سے میں محمد ضیاء الدین برکاتی۔ آپ حضرات مصباحی وژن سے اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ کی ڈاکومنٹری یعنی ازہر ہندوستان جامعہ اشرفیہ مبارک پور ایک تعارف براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادارہ اپنی ہمگیر دینی، علمی، تصنیفی اور تبلیغی خدمات کی وجہ سے دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور و متعارف ہے۔ ناظرین کرام، یہ عظیم ادارہ ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ مبارک پور میں واقع ہے۔ اس وژن میں آپ جامعہ کے 25 شعبہ جات کا تعارف ملاحظہ کریں گے۔ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی۔ خدا سے دعا اشرفیہ سزا ہے، خدا سے دعا اشرفیہ سزا، تیری عظمت و شوکت سلامت رہے، جگمگاتا ہوا مسکراتا ہوا، جگمگاتا ہوا مسکراتا۔ اشرفیہ کا ماضی تو بہت طویل ہے، لیکن اس کے تاریخ ساز دور کا آغاز 1934 عیسوی میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے قبلہ ورود مسعود سے ہوا۔ ہندوستان کی تمام تر دینی درسگاہیں آپ کے تلامذہ اور ابنائے اشرفیہ ہی کے دم قدم سے سرگرم عمل ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اشرفیہ کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا۔ آپ ہی نے اشرفیہ کو صبح بہارا کی طرح مہکایا اور ابر بارہ کی طرح برسایا۔ ہے خدا سے دعا اشرفیہ سزا، تیری عظمت و شوکت سلامت رہے۔ فرزندان اشرفیہ عرب و ایشیا اور یورپ و امریکہ میں دین و دانش کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ادارے کے 2 مین گیٹ ہیں۔ ایک کا نام باب مفتی اعظم ہند ہے اور دوسرے گیٹ کا نام باب حافظ ملت ہے۔ اس وقت ہم الجامعۃ الاشرفیہ کے مین گیٹ باب حافظ ملت علیہ الرحمہ سے داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اشرفیہ کے تمام شعبہ جات کا تعارف کرائیں گے۔ حکمت کا توے کہ کوہ گرا، شوکت علم کا ہے کہ روشن نشان، چوم پیشان جھک کے تیری آسماں، چوم پیشان جھک کے تیری ابھی آپ جس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا سنیت کی یہ ایک بلڈنگ ہی نہیں بلکہ دنیا سنیت کی ایک عظیم دینی دستگاہ، اہل سنت و جماعت کے نمائندہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ کی سینٹرل بلڈنگ ہے۔ یہ جامعہ اشرفیہ کی مرکزی بلڈنگ و مرکزی درسگاہ بھی ہے، جس میں آفیسز سے لے کر اعدادیہ تا فضیلت اور تخصص کے کئی شعبوں کے کلاسز ہوتے ہیں۔ یہ بلڈنگ 21 کمروں پر مشتمل ہے۔ آسماں تیرا مینار رفعت سلامت رہے، ہے خدا سے دعا اشرفیہ سزا۔ جامعہ اشرفیہ محض ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ دبستان علم و فن ہے۔ یہ صرف ایک عمارت ہی نہیں بلکہ شہرستان علم و فن ہے۔ اس ادارہ سے ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین، فقیہ، مدرس، ادیب، مفسر، محدث اور معقولات و منقولات کے شناور پیدا ہوئے، جن سے ایک جہاں کل بھی فیضیاب تھا، آج بھی فیضیاب ہو رہا ہے اور کل بھی انشاءاللہ فیضیاب ہوتا رہے گا۔ تیری عظمت و شوکت سلامت رہے، حافظ دین و ملت کی جنت ہے تو، بے گماں عصمت اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز علم و حکمت ہے تو،
یہ سینٹرل بلڈنگ میں کل 31 کمروں پر مشتمل ہے، جس میں 28 کمرے 30 بائی 20 کے اور 2 بڑے ہال 40 بائی 30 کے اور ایک دارالحدیث 42 بائی 42 مربع فٹ کا ہے۔ دارالحدیث کا گنبد زمین سے 107 فٹ بلند ہے۔ یہ پرشکوہ عمارت 2 منزلہ ہے۔ ناظرین کرام، جامعہ اشرفیہ کے شعبہ جات کی فہرست آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ان تمام شعبہ جات کا تعارف بھی کرائیں گے۔ ناظرین کرام، علامہ عبدالرؤف دارالتحفیظ و تجوید کی عمارت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شعبہ حفظ اور شعبہ قرات ہے۔ اس میں 28 کمرے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ جن 2 عظیم الشان عمارتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان میں سفید گنبدوں والی عمارت عزیز المساجد ہے اور رنگین گنبد والی عمارت مزار حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ ہے۔ بہار گلستان علم و حکمت حافظ ملت، بہار گلستان علم و حکمت حافظ ملت، چراغ بز میں عرفان و ہدایت حافظ بہار گلستان علم و حکمت حافظ ملت، چراغ بزم عرفان ہدایت حافظ ملت۔ یہ ہے جامعہ اشرفیہ کی سب سے عظیم شخصیت جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ مفتی شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری علیہ الرحمہ کا مرکز پر انوار، جن کا علمی فیضان آج اکناف عالم میں جاری و ساری ہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت نے جس شجر علمی کی آبیاری فرمائی تھی، اس کے گلہائے رنگا رنگ پوری دنیا میں بھینی بھینی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ اس ادارہ کی تعمیر و ترقی میں اسی مرد درویش ابوالفیض کی نگہ فیض کا اثر کار فرما ہے۔ آپ ایک جلیل القدر عالم دین، فقیہ، مدرس، مصنف، مبلغ اور رہبر رشد و ہدایت تھے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ جس عمارت کی زیارت کر رہے ہیں، اس کا نام شارح بخاری دارالفتہ ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے دارالفتہ میں ہر سال سینکڑوں مذہبی سوالات آتے ہیں اور یہاں سے ان کے مستند اور تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں۔ دارالفتہ کی اپنی ایک مستقل لائبریری بھی ہے۔ اس میں فقہ و فتاویٰ اور دیگر متعلقہ علوم و فنون پر مشتمل تقریباً سبھی ضروری کتابیں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ مجلس برکات کی عمارت کو دیکھ رہے ہیں۔ 1999 عیسوی میں مجلس برکات کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا اصل مقصد نظر ثانی اور صحت و عمدگی کے ساتھ کتب درس نظامی کی اشاعت ہے اور حسب ضرورت حاشیہ و شرح نویسی اور نئی کتابوں کی تیاری بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ امام احمد رضا لائبریری کو دیکھ رہے ہیں۔ 1975 عیسوی میں امام احمد رضا لائبریری قائم ہوئی۔ اس عظیم لائبریری میں درسی و غیر درسی کتابوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔
تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، عربی ادب، تاریخ اسلام، تصوف و سیرت، منطق، فلسفہ اور علم کلام و مناظرہ جیسے علوم و فنون میں 50,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ اسی لائبریری کے بغل میں اشرفی دارالمطالعہ بھی ہے۔ یہ سیمینار ہال میں واقع کافی قدیم لائبریری ہے جس میں مختلف علوم و فنون پر مشتمل سینکڑوں کی تعداد میں قدیم کتب و رسائل موجود ہیں۔ خدا سے دعا اشرفیہ صدا تیری عظمت و شوکت سلامت رہے، لائق ایسے کوئی تیرا علمی نظیر تجھ میں اب ناظرین کرام، اس وقت ہم ٹیچرز کالونی کے سامنے ہیں۔ یہ ٹیچرز کالونی ہے، اس میں اساتذہ اشرفیہ کے قیام و رہائش کا انتظام ہے۔ اس کی عمارت 2 منزلہ ہے جس میں 20 فلیٹ ہیں۔ ہر فلیٹ میں 3 روم، ایک مطبخ اور جملہ ضروریات رہائش مہیا ہیں۔ اشرفیہ صدا تیری عظمت و شوکت سلام۔ 1317 ہجری میں مبارک پور کے دیندار مسلمانوں نے مصباح العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جو اپنی بساط کے مطابق خدمات انجام دیتا رہا، مگر 1352 ہجری میں جب حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری ادارہ کے صدر المدرسین کی حیثیت سے تشریف لائے تو اس کا تعلیمی غلغلہ دور دور تک پھیلا اور تشنگان علوم کی کثرت کے باعث وسط قصبہ میں ایک وسیع زمین پر ادارہ کی تعمیر شروع ہوئی، جس کا سنگ بنیاد شیخ المشائخ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی کچوچوی علیہ رحمہ، صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید محمد اشرفی کچوچوی علیہ رحمہ، حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں کے بابرکت ہاتھوں رکھا گیا۔ اس عمارت کا سال تاسیس باغ فردوس 1352 ہجری سے برآمد ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم عزیز المساجد میں موجود ہیں۔ یہ عظیم الشان مسجد جس کا اندرونی حرم 177 بائی 80 کا ہے، پوری مسجد 53,145 مربع فٹ پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کی 3-4 سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ عوامی چندے سے بنی ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جسے اس کا فخر حاصل ہے۔ اس کے ایک صف میں لگ بھگ 150 افراد نماز ادا کرتے ہیں۔ راہ اسلاف کا تو ہے روشن بیاں، فکر پردہ کا تو ہے تازہ نشان، مسلک اعلی حضرت کا تو ترجمہ، مسلک اعلی حضرت کا تو ترجمہ، تیری فکر و بصیرت سلامت رہے، ہے خدا سے دعا اشرفیہ صدا تیری عظمت و شوکت سلامت رہے۔ سن 1353 ہجری میں یہ ادارہ دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ پھر جب ضرورت بڑھی تو حافظ ملت علیہ رحمہ نے مزید وسیع و عریض رقبہ زمین پر ادارہ کی توسیع کا عزم کیا اور 1392 ہجری مطابق 7 مئی 1972 عیسوی میں سرکار مفتی اعظم ہند علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید العلماء مولانا سید آل مصطفیٰ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلالۃ العلم حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر
علماء و مشائخ کے ہاتھوں ایک عظیم شہرستان علم و فن کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور ادارے کا مختصر نام الجامعۃ الاشرفیہ تجویز ہوا۔ بحمدہ تعالی اس لق و دق صحرا میں آج 50 ایکڑ زمین پر خوبصورت عمارتوں کا ایک شہر آباد ہے اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ روز افزوں ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی بے پناہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ادارہ اسلام و سنیت کا ایک عظیم قلعہ بن چکا ہے اور یہاں سے دین و مسلک کے تحفظ کا کام بحسن و خوبی انجام پا رہا ہے۔ ملک و بیرون ملک فارغین اشرفیہ کی ایک بڑی تعداد دین متین کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ شہزادہ حضور حافظ ملت عزیز ملت حضرت علامہ شاہ عبد الحفیظ صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ کی پرعزم اور مستحکم قیادت میں یہ تعلیمی ادارہ اپنی منزل کی جانب بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ اشرفیہ ہمارا نگہبان تو، اعتقاد و عمل کی ہے پہچان تو، آن تو شان تو، جسم تو جان تو، آن تو شان تو، جسم تو جان تو، یوں ہی تیری محبت سلامت رہے، ہے خدا سے دعا اشرفیہ سدا، تیری عظمت و شوکت سلامت رہے۔ اس ادارے کے ایک اہم شعبہ مجلس شرعی ہے۔ عہد حاضر کے ابھرتے ہوئے جدید مسائل کے حل کے لیے 19 دسمبر 1992 کو اس مجلس کا قیام عمل میں آیا۔ ماہر و تجربہ کار علماء کرام و مفتیان اعظام کے ذریعے ہر سال فقہی سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ ربیع الاول 1440 ہجری مطابق نومبر 2018 عیسوی تک مجلس شرعی کے زیر 2019 عیسوی تک مجلس شرعی کے زیر اہتمام تقریباً 80 سے زائد اہم موضوعات پر 26 فقہی سیمینار منعقد ہو چکے ہیں۔ اس کے تحت 20 فقہی سیمیناروں کے فیصلوں کا مجموعہ مجلس شرعی کے فیصلے جلد اول، 21 سے 26 فقہی سیمیناروں کے فیصلوں کا مجموعہ مجلس شرعی کے فیصلے جلد دوم اور مجلس شرعی کے سوال ناموں، خلاصہ مقالات اور فیصلوں کا مجموعہ جدید مسائل پر علماء کی رائے اور فیصلے 3 جلدوں پر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ صحیفہ مجلس شرعی 2 جلدوں میں منظر عام پہ آ چکی ہے۔ ابھی آپ جس عمارت کی زیارت کر رہے ہیں اس کا نام عزیزی ہاسٹل ہے۔ یہ اشرفیہ کے ہاسٹلوں میں سب سے بڑا ہاسٹل ہے۔ یہ عمارت 2 منزلہ ہے جس میں کل چھوٹے بڑے 120 کمرے ہیں۔ اسی ہاسٹل کے سامنے برکاتی ہاسٹل ہے۔ اس کی عمارت بھی 2 منزلہ ہے جس میں کل چھوٹے بڑے 55 کمرے ہیں۔ حاجی معین الدین خان ہاسٹل، اس کی 2 منزلیں بن چکی ہیں جس میں 62 کمرے ہیں۔ 6 کمرے تیسری منزل میں بھی بن چکی ہیں۔ یہ جدید ترین ہاسٹل ہے اور اشرفیہ کے تمام ہاسٹلوں میں سب سے خوبصورت ہاسٹل ہے۔ کشانے جہاں گل ہو تم اس کے اور یہ ہنسی گلستان، اس کی مدحت میں بولے صدائے زبان، اس کی مدحت میں بولے صدائے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم حافظ ملت انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پاس ہیں۔ نئی نسل کو کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے حافظ ملت انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا قیام 1998 میں عمل میں آیا۔ فی الوقت اس شعبہ میں 20 ملٹی میڈیا کمپیوٹر موجود ہیں، 4 ٹیچر ہیں، 2 اساتذہ طلبہ کو کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور پروگرامنگ کی تعلیم دیتے ہیں اور 2 اساتذہ ڈی ٹی پی سیکشن میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ احسن العلماء ڈائننگ ہال، اس میں 130 بائی 30 کے 2 بڑے لمبے ہال ہیں۔ اس کے علاوہ 8 کمرے اس سے متعلق ضروریات کے لیے ہیں۔ عظمت و شوکت سلامت رہے، تو نے پیدا
فخر جیسے جی تیری ایک الگ پہچان ہے اشرفی آج تیری ایک الگ پہچان ہے سنیت کی شان ہے تو اس چمن کی جان ہے اشرفی آج تیری ایک الگ پہچان ہے سنیت کی شان ہے تو اس چمن کی جان ہے اشرفی عزم کا کوہ ہمالا علم کا روشن مینار حق کرام، ابھی جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام عالیہ درسگاہ بلڈنگ ہے۔ یہ عمارت 22,500 اسکوائر فٹ پر مشتمل دارالتحفیظ کے مقابل جنوب میں واقع ہے۔ اس میں 30 بائی 20 سائز کے 20 کمرے ہیں۔ یہ پرشکوہ عمارت 2 منزلہ ہے۔ آج تیری ایک الگ پہچان ہے سنیت کی شان ناظرین کرام، ابھی ہم اس وقت چمن کی جان ہے فارن ہاسٹل کے پاس موجود ہیں، تیرے آنے سے چمن میں جس میں بیرون ملک کے طلبہ خصوصیت کے ساتھ یہاں قیام و رہائش کے ساتھ رہتے ہیں۔ جامعہ کی یہ خوبصورت عمارت جدید طرز کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ 11,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل اس ہاسٹل میں کل 10 کمرے ہیں۔ ڈائننگ ہال، کچن روم، لائبریری اور ایک بڑا ویٹنگ ہال بھی ہے۔ ان کے علاوہ ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں۔ مصباحیوں کی جان ہے اس لیے تجھ پر فدا مصباحیوں کی جان ہے اشرفی آج تیری ایک الگ پہچان ہے اشرفی آج اس وقت ہم ایک الگ پہچان اشرفیہ ہاسپٹل کے پاس موجود ہیں، جس کے بیرونی ہے تو اس سطح کی ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ 6 دسمبر 2010 کو حضرت عزیز ملت دامت ظلہ العالی کے مقدس ہاتھوں اشرفیہ ہاسپٹل کا افتتاح ہوا۔ اس کی عمارت کا کل رقبہ 7,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے۔ 6 پرائیویٹ روم، 1 آپریشن روم اور 4 جنریٹر وارڈ ہیں، جن میں مریضوں کے لیے پہلی منزل میں 20 بیڈ کی سہولیات موجود ہیں۔ یہ پرشکوہ عمارت 2 منزلہ ہے۔ سایہ فگن تجھ پر کرم ہر آن ہے اس لیے سایہ فگن تجھ پر کرم ہر آن ہے اشرفی آج تیری ایک الگ پہچان ہے اشرفی آج تیری۔ اشرفیہ ہاسپٹل کی دوسری بلڈنگ پر جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے سابق شیخ التفسیر شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمہ کے نام سے منسوب ایک وسیع و عریض شیخ القرآن آپریشن تھیٹر ہال ہے۔ نبی ہے ہاتھ میں قرآن ہے لب پہ فرمان نبی ہے ہاتھ میں قرآن ہے اشرفی آج تیری ایک الگ پہچان ہے اشرفی آج تیری اس وقت ہم اشرفیہ انٹر کالج کے سامنے موجود ہیں۔ 1977 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت اس عصری دانشگاہ میں 26 قابل قدر اساتذہ کی نگرانی میں 1450 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اس کی عمارت کا کل رقبہ 15,000 اسکوائر فٹ ہے، جو 30 کمرے پر مشتمل ہے۔ اپنی مثال سربراہ اشرفیہ حافظ ملت کی آل اور رہی سے جامعہ رکھتے نہیں اپنی یہ جامعہ اشرفیہ کا شعبہ نسواں ہے۔ اس میں 1 تا 5 تک درجہ 1 سے 5 تک کی بچیاں دینی و عصری تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اس میں لگ بھگ 800 سے زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو پرشکوہ عمارت دکھائی دے رہی ہے، یہ مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم
باغ فردوس 1352 ہجری کے نام سے موسوم یہ عمارت ہے جو کافی قدیم ادارہ ہے۔ یہاں بچوں کا شعبہ پرائمری بھی ہے۔ یہاں عصری و دینی تعلیم کے علاوہ حفظ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ لگ بھگ 1000 سے زائد طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں۔ اسی میں ماہنامہ اشرفیہ کی مرکزی آفس بھی ہے۔ شان ہے تو اس چمن کی جان ہے اشرفی۔ ماہنامہ اشرفیہ 1976 میں اس کا اجرا ہوا جو بے فضلہ تعالیٰ پوری پابندی کے ساتھ اب تک جاری ہے۔ اس باوقار علمی مجلہ نے ملک و بیرون ملک اصلاح معاشرہ، علمی تحقیقات، دینی معلومات اور اسلام و سنت کی ترویج و اشاعت میں ایک قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم اشرفیہ گرلز ہائی اسکول کے سامنے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کے زیر انتظام اشرفیہ گرلز ہائی اسکول، اس میں 1000 مسلم طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 20 معلمات درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس عمارت میں کل 21 کمرے ہیں۔ اشرفیہ کے شعبہ نسواں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی اساتذہ ہیں سبھی عورتیں ہیں۔ یہاں پردے کا بہت ہی عمدہ انتظام ہے۔ شعبہ پرائمری اطفال ہے۔ یہاں پرائمری درجات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں لگ بھگ 800 سے زائد چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامع مسجد راجہ مبارک شاہ یہ مبارک پور کی سب سے قدیم مسجد ہے۔ ناظرین کرام، مبارک پور کو آباد کرنے والے سلسلہ چشتیہ کے صوفی بزرگ سید راجہ مبارک شاہ کے نام سے یہ مسجد موسوم ہے۔ اس کی تعمیر جدید 1951 عیسوی میں ہوئی جو جامعہ اشرفیہ سے ملحق ہے۔ یہ مبارک پور کی مرکزی مسجد ہے۔ اس کے ایک صف میں تقریباً 100 افراد نماز ادا کرتے ہیں اور جمعہ میں تقریباً 6000 افراد نماز ادا کرتے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ ایک عظیم ادارہ ہی نہیں بلکہ برصغیر ہند و پاک کا عظیم الشان جامعہ، حق و صداقت کا علم بردار، اکابر مشائخ علماء کی یادگار، مسلک حنفی و مشرب امام احمد رضا کا پاسبان، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، دیدہ کور کے لیے سرمایہ بصیرت، حافظ ملت کی زندگی کا واحد نصب العین، حافظ ملت کی آخری خواہش اور ان کی 40 سالہ جانفشانیوں کا نتیجہ، مبارک پور کے دیانتدار مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمرہ، ایک ایسا مذہبی قلعہ اور قصر اسلام ہے کہ جس سے صبح قیامت تک جنود اللہ و حزب اللہ تربیت پا کر رزم گاہ حق و باطل میں حمایت حق کی خاطر اسلام کا فریرہ لہراتے رہیں گے۔ الجامعۃ الاشرفیہ نے مبارک پور کو مشہور و بے مثال مرکز علم و فن بنا دیا ہے۔ یہاں سے ہر سال حفاظ، قراء، علماء و فضلاء کی منظم ٹیم لشکر اسلام بن کر مخالفین اسلام کی سرکوبی کے لیے تیار ہو کر نکلتی ہے۔ یہ عظیم المرتبت ادارہ حضور حافظ ملت کے خلوص و للہیت کے باغ فردوس کا دوسرا نام ہے۔ یہ علوم و فنون کا چراغ مصباح العلوم ہی ہے اور یہ دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کے بعد 1972 عیسوی میں الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کے فارغین علماء و مشائخ یورپ و ایشیا کے دور دراز علاقوں میں چھائے اور پھیلے ہوئے اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس کا دینی و علمی، اصلاحی و روحانی ترجمان ماہنامہ اشرفیہ ہر ماہ پابندی سے نکلتا ہے اور ملک و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کے نام سے منسوب کر کے یہاں کا فارغ التحصیل مصباحی بتا کر دنیا کے سامنے اپنے کو روشناس کرا رہا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ نے اپنی زندگی و تابانی کے لیے اپنے محسن و بانی حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کو اپنے قلب و جگر میں سمو لیا ہے تاکہ نگاہوں سے وہ دور نہ رہ سکیں۔ اس کی تعمیر، علم و دانش کی تعمیر،
اس کی ترقی ملک و ملت کی ترقی، اس کا فروغ مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہے، اس سے محبت حافظ ملت سے محبت و عقیدت ہے، اس کی اعانت ملت اسلامیہ کی اعانت ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ مصباحی ویژن سے براہ راست جامعہ اشرفیہ کی خصوصی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جامعہ اشرفیہ میں کام کرنے والے اساتذہ و ملازمین کی تعداد 350 سے زیادہ ہے۔ ان میں سے صرف 82 افراد کو حکومت کی جانب سے تنخواہ ملتی ہے اور باقی تمام اساتذہ و ملازمین کی تنخواہ کا بندوبست جامعہ کے محبین مخلصین کے تعاون اور ان کے ایثار و قربانی سے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی طلباء کے کھانے پینے کا انتظام بھی جامعہ سے ہی ہوتا ہے۔ ان تمام شعبوں کے کثیر اخراجات ہیں۔ مزید مختلف جہتوں میں تعمیری ترقیات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں کثیر افراد مسلسل مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہم نے شروع رمضان میں بھی آپ حضرات سے جامعہ اشرفیہ کے تعاون کی اپیل کی تھی، اس وقت بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے، بلکہ ہمیں بھرپور یقین ہے کہ آپ ہماری گزارش پر لبیک کہیں گے۔ یہ ادارہ آپ کے ڈونیشن سے ہی چلتا ہے۔ ضرورت ہے آج کے پرآشوب دور میں اس کی زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے، زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے، تاکہ یہ جہان علم اپنی آن بان شان کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کا، دعوت و تبلیغ کا، درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ ابھی آپ کی اسکرین پر جامعہ اشرفیہ کے اکاؤنٹس نمبر کی ڈیٹیلز آ رہی ہے۔ آپ اس میں اپنے رقوم، عطیات و صدقات بھیج سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے اور اس مرکز علم و ادب کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے خود بھی تعاون کیجیے اور دوست اصحاب خیر کو بھی متوجہ کیجیے۔ ترقی کر رہا ہے جامعہ اشرفیہ دیکھو، یہاں ہے دانش و حکمت کا جاری سلسلہ دیکھو، یہ تعلیمات کا مرکز مقام علم و عرفاں ہے، زمانے میں یہ دانشگاہ روشن ہے درخشاں ہے۔ یہی الجامعہ آگے بڑھا ہے صدق نیت سے، نہ طغیانی سے واقف ہے نہ موجوں سے ہراساں ہے۔ دعا یہ ہے پھلے پھولے چمن اسلام کا ہر سو، رہے چرچا جہاں میں اشرفیہ نام کا ہر سو۔ مصباحی ویژن کے ذریعے جامعہ اشرفیہ پر خصوصی ڈاکومنٹری دیکھنے پر آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مصباحی ویژن کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ یوٹیوب پر بھی مصباحی ویژن کے نام سے چینل ہے اور فیس بک پر اس کا اپنا پیج بھی ہے۔ اس کے ذریعے علماء کرام کے خصوصی بیانات و پیغامات نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی اپنی آراء سے ضرور نوازیں۔ اشرفیہ باغ فردوس اور مہکتا گلستاں، اشرفیہ حافظ ملت کا باغ و بوستاں، زندہ باد اے اشرفیہ ازہر ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔